میں جاؤ گے تو پھر میں ہی تمہیں دیکھوں گا. سبحان اللہ. سجدے میں جاؤ گے تو میں ہی تمہیں دیکھوں گا. اور دیکھیے قیام میں جو عبادت کی جاتی ہے عالم کے ساتھ، ہم مولانا قاضی پیر ولی الرحمان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے قاضی ولی الرحمان اللہ اکبر یہ قرات پڑھتے جاتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب. اور سارا زمانہ پیچھے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں وہ خاموش ہیں. سجدے میں یہ بھی بول پڑے، مولانا بھی بول پڑے، یہ قاضی صاحب بھی چیخ اٹھے، مقتدی بھی پکار اٹھے. میں پوچھتا ہوں کہ مقتدی کو امام پر اور امام کو مقتدیوں پر کیوں اعتبار ساکت ہو گیا؟ سارے زمانہ چپ رہے ہو، سجدے میں کیوں بول پڑے ہو؟ اور میں مولوی سے پوچھتا ہوں، اپنے امام سے پوچھتا ہوں کہ پوری جماعت کو ساتھ لے کر جاتے ہوئے سجدے میں جا کر کے کیوں کہتے ہو سبحان ربی بس میرا رب؟ یہ کیوں نہیں کہتے سبحان ربنا ہمارا رب؟ کہ آپ سب نمازیوں کے امام بھی ہیں، ضامن بھی، آپ مقتدا بھی ہیں، وکیل بھی. وکیل اپنے موکل کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ وکیل نہیں، اور امام سجدے میں مقتدی کو چھوڑ جائے تو وہ امام نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات گرامی، اب یہاں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرات گرامی یہ جو سجدہ ہے نا یہ صرف قیادت اور متابعت کا زمانہ نہیں ہے، یہ عبادت کی انتہا اور محبت کی ابتدا ہے. یہ عبادت کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے. اور جب محب محبوب کے دروازے پر جائے تو کوئی قائد نہیں ہوتا، وہاں صرف محبت ہی قیادت کرتی ہے. وہاں امامت قیادت نہیں کرتی، محبت قیادت کرتی ہے. اور محب کو جب محبوب کے دروازے پر جانا ہو تو اس کی نظر دروازے پر ہوتی ہے، ابھی کھلنے والا ہے، ابھی کھلنے والا ہے، ابھی میرا محبوب آنے والا ہے، ابھی میرا محبوب آنے والا ہے، ابھی محبوب آنے والا ہے. تو چلاتا ہے سبحان ربی بس میرا رب، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے. اور ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ جس کا سجدہ محبت والا ہو تو رب فرماتا ہے لبیک عبدی، لبیک عبدی. 5000 آدمی سجدے میں ہے تو خدا عبادنا نہیں کہتا، عبدی کہتا ہے. عبادنا نہیں کہتا، عبدی کہتا ہے، میرا بندہ. یہ نہیں کہتا میرے بندے، فرمایا میرا بندہ. جو عبادت کے ساتھ محبت، محبت کے ساتھ خلوص، خلوص کے ساتھ قرب، قرب کے ساتھ کیفیت لے کر آیا وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. اے بندے میں حاضر ہوں، ذرا دل کی آنکھ کھول، میں تیرے سامنے آ گیا. لبیک عبدی. تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ امامت کی قیادت میں محبت کا ظہور اور عبادت کی لذت کا ظہور ہے. یہاں کوئی قیادت نہیں، یہاں سے محبوب کے جلووں میں گم ہونے کا ایک موقع ہے. سنی یہ مقام تیرا، سنی نہ جانے لوگ سنی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں. میں سنی کا صرف ایک ترجمہ کرتا ہوں، جس کو دیکھ کر رسول اللہ کی ادائیں یاد آ جائیں وہ سنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نہیں جانتا کہ علماء کیا ترجمہ کریں، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں جس کو دیکھ کر ادائے رسول یاد آئے وہ سنی. سبحان اللہ. جس کو دیکھ کر عادت مصطفیٰ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خلق رسول چمک جائے، جس کو دیکھ کر محبت رسول پیدا ہو جائے، جس کو دیکھ کر لاہور رہتے ہوئے مدینے کی فضائیں نظر آنا شروع ہو جائے، وہ سنی ہے. اور وہ سنی نماز نہیں چھوڑ سکتا. سنی کوئی بھی ہوگا نماز نہیں چھوڑ سکتا. اور سنیو تمہاری نماز مقبول ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں ادب بھی ہے، عظمت بھی، فضیلت بھی ہے، محبت بھی، ارکان بھی ہیں، عبادت بھی، خدا بھی ہے اور مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ. اور اس سے ہٹ کر جو نماز ہے بس ارکان ہیں، روح نہیں. اور جس جسم میں روح نہ ہو وہ قبرستان جاتا ہے، اور جو روح والا ہو اسے قبرستان نہیں لے جایا جاتا، وہ چمنستان میں رہتا ہے. گلستان محبت میں پروان چڑھنے والوں، آج کے بعد عہد کرو کہ ہم رسول اللہ کے ہو کر نماز قضا نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. بولے دل سے بولو آج انشاءاللہ.
دل سے بولو نماز نہیں چھوڑو گے نا؟ یہ سب نے ہاتھ اٹھائے، وہ گوشہ خطرناک ہے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ ہاتھ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، لیکن کوئی اور ذات بھی دیکھ رہی ہے۔ بس یار بس الحمدللہ۔ میں ایک حدیث میں سنا دوں آپ کو، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پکار کے بولا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کسی بخیل کو آپ جانتے ہو؟ یا رسول اللہ بخیل کا ترجمہ تو پہلے بھی بہت سن چکے ہیں، لیکن آج جو ارشاد ہونے والا ہے یہ کوئی خاص ہے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو میرا نام سن کر جی نہیں یار، یہ اور اس میں خطرناک نکتہ بھی ہے، جو رسول کریم کا نام سن کر پڑھے یا نہ پڑھے لیکن ساتھ رو کے بھی، فرمایا وہ بخیل ہے۔ اور سادی فرماتے ہیں بخیل ہے ببد زاہد بحر و بر، بخیل ہے ببد زاہد بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ وہ دنیا بھر کا نمازی جو لیکن جہنم نہیں جائے گا، جنت نہیں جائے گا۔ میں ایک نازک مسئلہ سنا کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جب اتحیات پڑھتے ہیں نا، اتحیات پڑھتے ہیں تو پہنچتے ہیں وہ نازک مسئلہ کون سا ہے؟ جس میں محبت کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی آپ کے سنی ہونے پر شک تو نہیں ہو سکتا نا؟ میں نے محبت کا نام لیا نا، آپ نے السلام علیکم پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے جوڑ اندر کا، یہ ہے انٹرنل لنک۔ مومن جب یہاں پہنچے تو حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ خواص کی بات نہ کرو، عام سنیوں کی بات کرو۔ خواص کی بات نہ کرو، کس کی کرو؟ بولو یار، عام سنی ہے۔ ہم خواص میں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم عام سنی ہیں، خواص میں نہیں ہیں۔ خواص میں سے ایک شخص نے قبر اطہر کے قریب چھینک آئی۔ چھینک کسے کہتے ہیں جی؟ چھینک آئی، نچ آئی، چھینک آئی تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہیں یہ؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو قبر اطہر سے رسول اعظم نے فرمایا یرحمک اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسے اسی وقت مسجد نبی کے فرش پر پڑے ہوا ایک تیلا دیا، ایک ٹنکا دیا، تو اس نے ناک کے اندر ٹنکا پھیرا تو خراش پیدا ہوئی، تو پھر چھینک آئی تو کہا الحمدللہ، تو قبر اطہر سے جواب آیا یرحمک اللہ، سبحان اللہ۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہ رسول اعظم کی آواز سننے کے لیے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن نماز پڑھے اور یہاں پہنچے تو فرمایا عام سنیو جب تم نماز پڑھو تو اس بات پر پہنچو السلام علیکہ ایھا النبی، تو فرمایا واحذر شخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب اس جملے پر پہنچو تو فوراً نہ پڑھنا، نہ پڑھنا، بالکل نہ پڑھنا، پہلے نبی پاک کا تصور کر لو، خیال میں، دل میں، ایمان میں، روح میں نبی پاک کو حاضر کرو۔ جب وہ حاضر ہو جائیں تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ خواص کو نہیں، عوام کو، خواص تو قرب میں رہتے ہیں، عوام جو دور گلیوں میں پھنس جاتے ہیں انہیں حکم ہے۔ تو حضرات جب یہی السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا نام لیا تو نماز میں محبت سے گزر گیا، تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پہلا قاعدہ ہو تو اٹھنا چاہیے، لیکن نہیں اٹھا اور وہ پڑھ گیا آگے۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، بس یہاں تک رکیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو خیال آیا کہ مجھے اٹھنا تھا، اٹھ گیا، بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا۔ اب فقہا فرماتے ہیں اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں، اور سب فقہا لکھتے ہیں
لیکن اگر پڑھ گیا اللہم صلی علی سیدنا، پڑھو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ گیا تو پھر اٹھا، اس پر سجدہ واجب ہو گیا۔ یہاں سوال ہے کہ ایھا نبی پر تو تکمیل نماز کی شرط ہوا، یہاں تو پہلے تو تکمیل نماز اس کے سبب سے ہوئی اور یہاں سجدہ صاحب واجب ہوا، تو فرمایا بے توجہی سے تو نے نبی کا نام لیا، اس پر تم پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ تم سنی اور بے توجہی، تم سنی اور غافل اور بغیر توجہ کے حضور کا تو نام لے، تم پر سجدہ واجب ہو گیا۔ مومن تیرے ایمان پر جہان قربان ہے، تو عشق رسول میں ڈوب ڈوب پر خدا کی بندگی اور خدا کی رضاؤں کو اپنے روح کے اندر سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، حضور کی امامت میں نماز ہو رہی تھی، تو حضور ایک قدم آگے چلے گئے، ایک قدم، حضرات آپ تھک گئے ہوں گے، یہ وہ لگن ہے، تھکن نہیں لگن ہے، اور ہر سنی لگن میں مگن ہے، اور آرام ہی آرام ہے۔ قلب و دہان مصروف ہوں تو روح مگن کیوں نہ ہو؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سب حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک قدم حضور آگے بڑھ گئے، تھوڑا اور آگے بڑھے، ہاتھ فضا میں لہرایا، پنجہ کھولا، پنجہ بند کیا، تھوڑی دیر پنجہ بند رکھا، پھر کھولا، ہاتھ پیچھے آئے، قدم پیچھے آئے، واپس اپنی جگہ، نماز ڈن۔ لَأَقَلْتُمْ إِلَى مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر میں خوشا تو اللہ کا قانون ہے کہ میرے ایک بات اور عرض کروں کہ انگور اعلیٰ ہے یا نماز؟ جی، جو سرور نماز میں ہے وہ انگور میں نہیں، جو کیفیت نماز میں ہے، کیفیت نور جو سجدے میں ہے، وہ انگور میں نہیں۔ تو اعلیٰ منزل میں رہ کر ادنا کا خیال، نماز نہیں ٹوٹی۔ اعلیٰ منزل میں رہ کر ادنا کا خیال ناقض نماز نہیں۔ تو ہم ادنا لوگ اعلیٰ کا خیال کریں تو ہماری نماز کیوں ٹوٹ جائے؟ بات سمجھے میری ہے؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کا خیال نہ آنے دینا، اگر خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور واقعی ان کی ٹوٹتی ہے جن کی ہوتی ہی نہیں، اور جن کی ہوتی ہے ان کی ٹوٹے گی کیسے؟ ان کے لیے تو واہ مومن ان کی قید ہے، اور ہمارے لیے تو عشق کے ثبوت کا قیام ہے کہ تم عاشقوں بولو تو جو نبی روح سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ اس نزدیکی کو سمجھنے والا اگر یا رسول اللہ کہہ گیا تو شرک کیسے ہوا؟ کہتے ہو دور والے کو یا نہ کہو، ہم دور والے کو کب کہتے ہیں؟ جو روح سے نزدیک ہے اس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ میری شریف، حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ عالم زندہ باد۔ گرامی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہاں میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کے دو رخ ہیں، ایک کا رخ ہے قال اور ایک کا نام ہے حال۔ ایک کا نام ہے قال اور دوسرے رخ کا نام ہے حال۔ حال صوفیاء لے گئے، قال علماء لے گئے، اور آگے جا کے یہ دونوں اکٹھے ہوئے، قال والے بھی اور حال والے بھی، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ ان کو نسبت قال ہے، واجب الاحترام ہے،
ان کو نسبت حال ہے واجب الاحترام ہے. یہ حال والے وہ کال والے یوں سمجھو کہ ایک ظاہر لے کے گیا ایک باطن لے کے گیا. ہر آدمی تو باطن نہ سمجھے, ہر آدمی ظاہر سمجھے گا. فرمایا قول رسول کی خوشبو مہکاؤ, دوسرے کو فرمایا حال رسول کی کیفیت میں لوگوں کے دل قید کرو. ایک کو سمجھانے کے لیے بھیجا, دوسرے کو شکار نظر سے دلوں کو شکار کرنے کے لیے بھیجا. باہر کیف آپ لوگ حال والوں کے ساتھ بھی ہیں, کال والوں کے ساتھ بھی ہیں. ادھر کال والے ادھر حال والے, درمیان میں آپ ہیں. کبھی کال والوں کی سنو کبھی حال والوں کی سنو. سر دماغ کال والوں کو دینا, دل حال والوں کو دینا. اسی لیے کرتے ہیں اور دماغ اور قدم, ہاتھ اور سینہ, اور دماغ اور آنکھیں, زبان اور ہاتھ پکڑنا چلنا یہ کال والوں کو دو, دل روح حال والوں کو دینا. سبحان اللہ. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. خلیفہ حاجی فرید گل صاحب نے مجھے انگلینڈ ٹیلی فون کر کے یہ تعریف لی. پھر میں نے لاہور کے لیے فیصلہ کیا کہ میں نے جانا ہے. پھر راول پنڈی ان سے ملاقات, ان کا اخلاص, آپ دوستی کی محبت, یہ دیوانہ گانے عشق رسول کی یہ تمازت, یہ کیفیت, یہ محبت, اور اس محبت کا یہ بولتا ہوا پروان, اور یہ کیفیت اور یہ چھلکتا ہوا ایمان, اس کی کیفیت دیکھ کر میں نے دیکھا کہ حاجی فرید گل صاحب نے مجھے ٹھیک مجبور کیا, اور میں نے ٹھیک ہاں کر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کملی والے کی یاد منانے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین اس کیفیت میں ہمیں زندہ رکھے, اور حاجی فرید گل صاحب اور ان کے لواحقین, اہل خانہ اور بچے اور بھائی, ان سب کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نبی پاک کے جبہ رحمت کے اندر چھپا کے رکھے, اور لال و حال کی مستیاں عطا فرمائے, لال و حال کی مستیاں عطا فرمائے, ظاہر باطن کی دولتیں عطا فرمائے, دین و دنیا کے خزانے عطا فرمائے, دین و دنیا کے خزانے عطا فرمائے. ذرا دل کی زمین پر تھوڑا سا ہل چلاتے ہیں, اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اس کارنر سے لے کر اس کارنر تک ذرا تماشا دیکھیں. یہ لوگ اس حضرات عاشق اس طرح کھڑے جیسے چاند ہے, اور یہ درمیان میں اس طرح بیٹھے جیسے ستارے ہیں. سبحان اللہ. اور چاند بنا ہوا ہے اور یہ ستارے ہیں, اور یہ ستارے, چاند و ستارے, یہ سارے نبی پاک کے قدموں پر قربان کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی, میرے یہ دوست ہیں سید نصیر صاحب, پیارے دوست ہیں. انہوں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا, لیکن اس کو میں دوسری محفل کے لیے چھوڑ رہا ہوں. دوسری محفل کی بات لمبی ہو گئی, میں تھک بھی گیا. بہت مشکل نہیں ہے, وہ ابو جیل کے متعلق ہے اور صدیق اکبر کے متعلق ہے. لعنت ہو ابو جیل پر اور کروڑوں رحمتیں ہوں صدیق اکبر. سبحان اللہ. اللہ ہمیں قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ اٹھائے. آمین. حضرات ایک مناظرہ ہو گیا میرا ایک آدمی کے ساتھ, اور اس کے پاس تقریباً انبار تھے کتابوں کے. آپ ساتھ تھے اس زمانے میں؟ نہیں.
مجوال کے علاقے میں کوئی ہوتا ہے یہ ایک چشمدید گواہ بھی موجود ہے. میں نے ان کو 2 دفعہ دیکھا کہیں آپ کو شبہ نہ ہو جائے کہ اشارے میں یقین کرانے کے لیے میں نے کہا کوئی گواہی پکی کرنے سے دوبارہ اشارہ کیتے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. ایک آدمی کا 20 25 30 آدمی اس کے ساتھ اور بڑے جید اچھا خاصا عالم بیچارہ گمراہ ہو گیا. کتابوں کا انبار اس نے کتابیں کھول کے میرے سامنے رکھ دی اور لوگ جمع ہو گئے 300-400 آدمی جمع ہو گیا اور جس کے گھر قیام تھا وہ بڑا صاحب سطوت اور صاحب ملکیت آدمی تھا. اس نے کہا پیر صاحب اس علاقے میں بڑی پریشانی ہے, یہ مولانا مصیبت بنے ہوئے ہیں اور آج آپ کی محفل میں وہ آئیں گے. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ آ ہی گئے. آج ہی انہوں نے سلام کلام کے بغیر کتابیں کھولی, کہا کہ یزید حق پر ہے, امام حسین غلطی پر تھے, تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لاؤ, اور دلیل دینے سے پہلے یہ 50 کتابیں ان میں جو لکھا ہو یہ پڑھ کر مجھے جواب دو. حضرات بڑی مشکل بنی, 400 آدمی موقع پر گواہ اور وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا مولانا فیصلہ ہو گیا اور میں جیت گیا اور تم ہار گئے. تو وہ آسا کرنے لگے سارے اسی طرح جیتے جس طرح تم جیتنے لگے ہو. میں نے کہا نہیں میں فضول باتوں کا قائل ہی نہیں. فیصلہ ہو گیا, 5 منٹ رہ گئے فیصلے کے, 4 منٹ رہ گئے, پھر میں نے کہا 2 منٹ رہ گئے. آخر جب 1 منٹ رہا تو میں نے کہا 1, جب وہ بھی ختم ہو میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ فیصلہ ہو گیا. وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا ہنسو نہیں, فیصلہ ہو گیا. فیصلہ یہ ہے کہ اللہ قیامت میں تمہیں یزید کے ساتھ رکھے اور ہم سب کو امام حسین کے ساتھ رکھے. خدا گواہ اللہ باللہ ہے. یہ جملہ میرے منہ سے نکلا تو مولانا پر کب کبھی تاری ہو گئی تو کہتا ہے لعنت بھیجو یزید پر, میں بھی حسین کے ساتھ. میں نے کہا مناظر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نعرہ شریف, قبلہ عالم. تو یہ ہے وہ پاکیزہ محبت کی کیفیات کہ جس کا جواب نہیں. محبت کا جواب کیا ہے؟ وہ خود دلوں کو رام کرتی ہے. حضرات آج ذکر ہو گئے, اب میں وہی حضرت اپنے سیٹھ صاحب محترم کی بات سے یہ بات یاد آئی کہ قربان جائیں ہم صدیق اکبر پر, فاروق اعظم پر, عثمان ذی النورین پر, اور علی المرتضیٰ پر, حسنین کریمین پر, اور رسول اللہ کے سارے خاندان پر. اب دعا کرنے سے پہلے ایک چیز, آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا, میری گزارشات پر آپ نے توجہ دی, یونیورسٹی بنی, چارٹرڈ یونیورسٹی ہے اور تصوف کی بنیاد پر ہے. تو مجھ سے سوال ہوا کہ یہ تو یونیورسٹی ہے, چارٹرڈ یونیورسٹی, تو اس میں غیر مسلم آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر آپ کہو کہ نہیں آ سکتے تو پھر یہ یونیورسٹی نہیں. تو غیر مسلم یہ آ سکتے ہیں؟ تو میں نے ایک ہی جواب دیا کہ استاد نہیں آ سکتا, طالب علم آ سکتے ہیں. آپ سمجھے میری بات, استاد نہیں آ سکتا, کافر کو ہم استاد نہیں بنے دیں, گستاخ رسول کو ہم استاد نہیں بنائیں. لیکن کافر شاگرد بن کر آ سکتا ہے, وہ 3 مہینے رہے گا پھر دیکھنا جائے گا کدھر, لیکن استاد کو نہیں آئے. سبحان اللہ. آپ کی دعاؤں سے, آپ کے تعاون سے, آپ کے زرع حالات سے
آپ کے صدق کے مقام سے، آپ کے باطنی احوال سے، میرے شیخ کی توجہ سے، قاسم جنت کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے یونیورسٹی بنی اور پوری ملک میں سنیوں کی پہلی یونیورسٹی، سبحان اللہ، جو تصوف کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ ہے میڈیکل کالج، اور میرے عزیز آصف مجید انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا، اور میرے ایک دوست ہیں ملک ریاض صاحب، ان دونوں نے مل کر کہا کہ یہ جو آپ میڈیکل کالج کہتے ہیں اسے میڈیکل کالج نہ کہیں۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ پیر محی الدین، میڈیکل کالج نہیں کہو، اسے میڈیکل کمپلیکس کہو۔ سبحان اللہ، کیونکہ نرسنگ سکول بھی ہے، دواخانہ بھی ہے، فارمیسی کالج بھی ہے، فارمیسی فیکٹری بھی ہے، نرسنگ کالج بھی ہے، طبیہ کالج بھی ہے، ڈینٹل کالج بھی ہے، میڈیکل کالج بھی ہے، 1000 بیڈ کا اسپتال بھی ہے، دیگر لوازمات بھی ہیں۔ تو یہ میڈیکل کالج نہیں ہے، میڈیکل محی الدین میڈیکل کمپلیکس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں آپ سوچیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں ہر ڈاکٹر کے لیے پہلے سال سے لے کر فراغت تک 30 پاروں کا ترجمہ پڑھنا واجب کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل، حسنات، شمائل، خصائل، معجزات، کرامات، حسنات، اختیارات اور معجزات، علم نبوت، یہ تمام مضامین حدیث پاک سے لے کر 5 چیپٹر بنیں گے۔ ہر چیپٹر 1 سال میں پڑھایا جائے گا۔ 5 سالوں میں جو اس کو کلیئر کرے گا اس کو سند ملے گی، جو نہیں کلیئر کرے گا وہ 6واں سال پھر لگائے گا۔ اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی، مدنی زندگی، نبی کا خلق، نبی کا کردار، نبی کا فرمان، نبی کے تمام احسان، یہ سیرت، یہ کتاب، اور تصوف کی 3 کتابیں، یہ 5 سالوں میں ہر ڈاکٹر لڑکی اور ہر ڈاکٹر لڑکا پڑھے گا، تاکہ وہ جب نکلے تو وہ صوفی بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، وہ مبلغ بھی ہوں، وہ درویش بھی ہوں، وہ اگر ٹیکا لگانا انجیکٹ کرنا چاہیں کوئی دوا تو ساتھ ہی محبت رسول بھی انجیکٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح میں نے یہ تجویز کی ہے کہ ہم یہ جو میڈیکل کمپلیکس ہے ہم اس کو عشق رسول پر بنیاد اس کی رکھ کے ہم امت کے لیے ایک سوغات رسول پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بھی دعا۔ اس کے علاوہ اس وقت 4 کالج بلکہ 5 زنانہ کالج، مردانہ کالج یہ شروع ہے۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ہر ضلع میں اپنی ہر شہر میں ہر ضلع میں ایک کالج یونیورسٹی کے ماتحت ہم بنائیں گے، جس میں علم دنیا، علم دین اور محبت رسول اور خلق رسول کا درس دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اب جب آپ دعا کریں گے تو یہ سارے منصوبے ذہن میں رکھ کر دعا کرنا۔ یہ آج اتنا بڑا اجتماع، یہ پہلی دفعہ میں اتنا بڑا اجتماع دیکھ رہا ہوں۔ اتنا بڑا اجتماع جب نبی پاک کا واسطہ دے کر خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے گا تو خدا کیسے یہ ہاتھ نامراد کر کے واپس بھیجے گا۔ آج تو اللہ رب العالمین اس کی رحمت برس رہی ہے۔ آج اپنے لیے بھی مانگو اور تعلیم کے لیے بھی مانگو۔ تعلیم کے ذریعے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دعائیں بھی کریں، احتجاج بھی کریں، لانگ مارچ کرنی پڑے تو وہ بھی کریں، مسجدوں میں اذان دے کر نجات کے لیے فریاد کرنی پڑے تو وہ بھی کریں، کہ پاکستان کا دینی نقشہ بدلانے کے لیے ہمارے وزیر تعلیم نے اور ہماری سپریم کمان نے اور ہمارے سپریم اختیارات والے جتنے ہیں انہوں نے امریکہ کی مرضی پر ہمارا نصاب تبدیل کر کے قوم مسلمان کو کافرانہ زیر دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور آغا خانیوں کو 6 ارب سے زائد ڈالر دے کر نصاب مکمل کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ یہ ایمان و عشق والوں کا یہ ہزاروں پر مشتمل یہ اجتماع اعلان کرتا ہے
ہے کہ حکومت اپنی قیامت کی رسوائی کو چھوڑنے کے لیے نبی پاک کے دین کو خراب نہ کرے، قرآن کو نصاب سے نہ نکالے، حدیث کو نصاب سے نہ نکالے، تصوف کو نہ مٹائے، جہاد کی آیات کو ختم نہ کرے، امریکے پر لاکھ لعنت ہو، نبی کے دین پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین۔ خدا کو راضی کرو، خدا کے رسول کو راضی کرو، ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں، ڈر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ دین کے خلاف جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، اپنے نبی کے دیوانے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، میں اس عنوان پر نیریاں شریف میں منعقد ہونے والا 1.5-2.5 لاکھ کے اجتماع میں تعلیمی جو اس وقت نصاب کا جو سلسلہ ہے میں اس پر پھر زوردار اعلان کروں گا، اور اس میں علماء، مشائخ اور لاکھوں کے اجتماع میں پھر اپنے اعلان کا اعادہ کروں گا کہ پاکستان کا 2 قومی نظریہ مٹایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم حذف کی جا رہی ہے، نبی پاک کے دین کو مسخ کرنے کی مذموم لعنتی کوشش عمل میں آ گئی ہے۔ اپنے بچوں کو جاہل رہنے دو لیکن بے دین نہ رہنے دینا۔ اپنے بچوں کو اس سکول میں مت بھیجو جہاں نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے، پرانا نصاب جس سکول میں ہو اپنے بچے وہاں بھیجیں۔ اور لاہوریوں جدھر آپ رخ کرتے ہیں ایک دم، چاہے وہ سیاست ہو یا دینی دنیاوی محاذ ہو، رخ بدل کے آپ رکھ دیتے ہیں۔ مجھے آج تک حیرت ہے کہ آپ کا نصاب غیر اسلامی ہو رہا ہے اور لاہور خاموش بیٹھا ہے۔ کوئی حیرت ہے؟ حیرت کی انتہا ہو گئی۔ میں اپنے صدر کو، اپنے وزیروں کو اور اس بیچاری نادان عورت کو، اس کو، وہ صرف نام جلال ہے، جلال نہیں ہے اس میں، اس کو لکھو کہ اگر مومن ہو تو رسول اللہ کے دین کو مسخ نہ کرو، اگر مومن ہو تو نصاب سے قرآن نہ نکالو۔ ہم جب تک زندہ ہیں نبی کے دین کے تابع ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ پولیس مسلمان ہے، ہماری ملٹری مسلمان ہے، ہماری عوام مسلمان ہیں، ہمارے دیہاتی مسلمان ہیں، ہمارے شہری مسلمان ہیں، چند نادان بے دین ہیں جن سب پر غالب ہو گئے، ورنہ اکثریت نہیں، یہ 100 میں سے 95 مسلمان ہیں۔ بے شک اس لیے ہم غیر اسلامی نظام کو رائج نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں اس بات؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ بات تلخ آ گئی ہے اور میں تلخی کے لہجے پہ آ گیا ہوں، مجھے حالانکہ تلخ لہجہ میرا نہیں ہوتا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری، لوگوں نے ہزاروں کے اجتماع نے انہیں لبیک کہا، آئیے آئیے آئیے۔ جب وہ آئے تو پولیس آ گئی، انگریز پولیس تھی، پکڑ کے لے گئے تو لوگوں نے کہا جائیے شاہ جی جاؤ۔ پہلے کہا آؤ جی آؤ، تو جب پولیس لے گئی تو کیا کہا انہیں؟ شاہ جی جاؤ۔ میرے ساتھ بھی شیر نہیں کرو گے رات میں، جدھر جانا ہے کٹھے ہی جاؤں گے، کٹھے ہی جانے ہیں کون ہاتھ دے تو بھی کاٹی اٹھے ماشاءاللہ۔ بس یہ فیصلہ کر لو کہ آئین رسول، آئین خدا، دستور قرآن، منشور حدیث، یہ اس ملک نصب العین ہے، یہ رہے گا جب تک مومن ہیں، اللہ کا قانون رہے گا جب تک مومن زندہ ہیں، دستور مصطفیٰ رہے گا۔ ہمارے کالجوں، سکولوں، یونیورسٹیوں میں قرآن کی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ رہے گا، اور جو اس کو مٹانا چاہیں گے وہ بد نصیب مٹ جائیں گے۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹنے کو آیا۔ حضرات گرامی اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.